بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ فور حاجت کے معزز سامعین اور ناظرین، آپ کو میرا بہت سلام اور دعائیں۔ آج کل کی تیز رفتار دنیا میں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ شارٹ کٹ لفظ کو سب نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اس لیے لمبے لمبے وظیفے بھی کرنے سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت، چھوٹا اور آسان وظیفہ اور 100% کام ہو جائے، تو آپ لوگوں کی خواہشیں سر آنکھوں پر۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ مختلف پرانے اور آزمودہ وظائف کی کتاب میں نے پڑھا تھا، سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جو شخص اس کو کرے گا، نعمتوں کی فراوانی اس پر کھول دی جائے گی۔ اسے اللہ اس پر ایسا کرم کرے گا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر یہ وظیفہ یا عمل اپنی زندگی میں آپ نے شامل کر لیا تو آپ پر اللہ کی رحمتوں کی فراوانی ہوگی، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رزق نازل ہوگا۔ وظیفہ یہ ہے، غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے۔ بہت آسان ہے۔ 2 نفل نماز حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے کسی بھی وقت۔ کوشش کریں، وہی ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی آئی ہوں کہ وقت ایسا ہو کہ آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، بس آپ ہوں اور اللہ ہو۔ تو 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، اور 1 تسبیح نماز جب پڑھ لیں سکون سے بیٹھیں، اور 1 تسبیح ہر دانے پر 100 دانے الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ پڑھنی ہے آپ کو ہر دانے پہ، آرام آرام سے، سکون سے۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو یاد کریں جو اس نے آپ کو دی ہیں۔ جتنی آپ کو نعمتیں دی ہیں، اچھا گھر، ماں باپ، شوہر، بیوی، بچے، اولاد، پیسہ، رزق، عزت، سب کچھ، زندگی، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ علم، تعلیم، سب کچھ، یہ سب یاد کرتے جائیں اور ہر دانے پہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد یہ تسبیح کہنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں دل سے، اور پھر اپنے تمام مطالبات جو آپ کی خواہشات ہیں اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور تاکہ ان میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو ہے عادت پیدا ہو۔ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن میری اس بات کی تصدیق کر دے گا، اس وظیفے کی تصدیق کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک مفلس اور غریب آدمی ملا۔ اتنا مفلس کہ کپڑے اس کے اس طرح سے پھٹے ہوئے تھے کہ سب کچھ آیا تھا، تو مٹی سے اس نے اپنے جسم کو چھپا رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا میری اللہ سے ایک بات کہہ دیں گے؟ تو اس نے کہا بولو کیا ہوا؟ کہا اللہ سے کہنا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھ سے اب یہ غربت، یہ مفلسی نہیں برداشت ہوتی، میں بہت تھک گیا ہوں، اور میری تکلیف کو، اس مفلسی کو، اس غربت کو دور کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ آگے چلے، پھر ایک شخص نظر آیا، بہت شان و شوکت والا، امیر کبیر، پتہ چل رہا تھا کہ رئیس ہے، رئیس۔ حضرت موسیٰ سے کہا آپ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں۔ کہا آپ اللہ سے میری ایک درخواست کر دیں گے؟ کہا بولو۔ کہا اللہ سے کہیے کہ مجھے اس نے بے پناہ دے دیا ہے، اتنا دے دیا ہے کہ مجھ سے اب سنبھالا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اس سے کہیں کہ بس کر دے، اب روک دے، مجھے دینا بند کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں کہہ دوں گا۔ حضرت موسیٰ گئے، اللہ سے بات کری، اس کے بعد ان دونوں کی درخواست، اس امیر اور غریب دونوں کی درخواست اللہ کے سامنے رکھ دی، تو اللہ نے اس کو جواب دے دیا حضرت موسیٰ کو۔ حضرت موسیٰ جب نیچے آئے تو سب سے پہلے اس رئیس سے سامنا ہوا۔ اس رئیس نے کہا آپ نے کہا میری درخواست دی؟ کہا ہاں اللہ نے میں نے تمہاری درخواست دی، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔
تو میری ناشکری کرنا شروع کر دے، میں تجھے دینا بند کر دوں گا۔ یعنی وہ بندہ جو رئیس تھا وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت شکر گزار تھا، اس کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا تھا، تو اللہ اس کو دیتا رہتا تھا، اتنا دیا کہ وہ پریشان ہو گیا کہ کہاں رکھے، کہاں چھپائے۔ آگے گئے، وہ مفلس نظر آیا تو اس سے کہا حضرت موسیٰ سے اس نے کہا کہ آپ نے بھی درخواست کی؟ کہا ہاں میں نے کی، اور اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تو میری ناشکری کرنا بند کر دے تو میں تجھے دینا شروع کر دوں گا، تو میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر۔ تو اس نے کہا کس بات کا شکر؟ میرے پاس ہے ہی کیا آخر؟ اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے آخر کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ بس یہ کہنا تھا کہ جو سطر اس نے اپنا جسم جو مٹی سے چھپائے رکھا تھا وہ بھی ایک ہوا کے جھونکے سے اڑ گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہر حال میں تو اللہ کا شکر ادا کر، تو اللہ کی نعمتوں کے دروازے تجھ پر کھل جائیں گے۔ ایک دفعہ اپنے اندر جھانک کر تو دیکھ کہ اللہ نے تجھے کیا دیا ہے۔ بس یہی حال ہمارا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم اس چیز کو دیکھ کے ناشکری کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر کچھ سیکھا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کچھ پیغام ملا ہے جو کہ آگے پھیلانا چاہیے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ شاید میری اس کوشش سے آپ میں سے کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے اور آپ کے شیئر کرنے کی کوشش سے کوئی شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔